ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر اتوار مغرب کے بعد درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے مسلسل تفسیر سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، پھر کافروں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد منافقین کے لیے مسلسل 13 آیات میں مسلسل ذکر فرمانے کے بعد اور ان کے لیے مثالیں بھی بیان فرمائی کہ منافق کسی طرح کسی دلیل سے مان جائے، لیکن ضد ہٹ درمی کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ عقلی دلائل بھی دیے، قرآن سے بھی دلائل دیے، شک و شبہات کو بھی دور کیا گیا، اور منافق اور کفار کے لیے اللہ تعالی نے مثالیں بھی بیان فرمائی۔ لیکن کچھ لوگ مثالیں سن کر مان جاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے مثالوں پر اعتراض کیا، تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس لیے مثالیں بیان فرمائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ ان مثالوں سے ہدایت پاتے ہیں، دل سے قبول کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے، لیکن جن کے دل کے اندر بغض اور ضد اور حسد ہوتا ہے وہ لوگ مثالوں کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالی مومن اور کافر کے اندر فرق فرماتا ہے انہی مثالوں کے ذریعے۔ آپ نے سنا اللہ تعالی نے مسلسل ان کو دلائل پیش کیے، قرآن سے دلائل دیے اور طرح طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ چنانچہ اب اللہ تعالی انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ انسان پہلے کیا تھا، پھر اللہ تعالی نے اسے کیسا پیدا کیا اور اس کی پیدائش میں غور کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کم سے کم اپنی پیدائش ہی دیکھ لو کہ تم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو، اور اپنی پیدائش میں غور کرنے کے بعد پھر اس کی قدرت کو مان سکتے ہو تو مان لو۔ تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اپنے نفس پر غور کرو۔ تم مٹی سے بنائے گئے اور تمہیں پانی سے گوندا گیا، اور پھر کس کس طرح تم منتقل ہوتے ہوئے دنیا میں آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردے تھے، اس نے تم کو جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے کیفا تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تعجب کے لیے کیفا کا لفظ لایا گیا، یہ تعجب کے لیے آتا ہے۔ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، بڑا تعجب ہوا یار تم نے ایسا کام کیا، تم پہ بہت تعجب ہوا، یعنی کہ ایک سوال بھی ہوتا ہے اور تعجب کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کیفا، اے مشرکو تمہارا کفر کرنا بہت ہی عجیب بات ہے، یعنی کہ تم اللہ کو نہیں مانتے اور کفر کرتے ہو، یہ بہت ہی عجیب بات ہے، کیونکہ تمہارا کوئی ادنا سا محسن ہو تم اس کا یہ احسان مانتے ہو، تمہارے اوپر والدین نے کرم فرمایا اور مہربانی کی، تم ان کا احسان مانتے ہو، لیکن رب تعالی جس نے تمہیں، پہلے تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہارے اوپر ہزار ہاں لاکھوں کروڑوں انگن احسانات کیے، لیکن پھر بھی تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اس لیے تعجب کا اظہار کیا گیا کہ بڑا تعجب ہے تمہارے اوپر کہ تم لوگ انکار کرتے ہو۔ تکفرون، اس کا معنی ہے انکار کرنا، باللہ، اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہو۔ بعض دہریے تھے جو حق تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔
بعض لوگ تھے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اور بعض لوگ نبوت کا انکار کرتے تھے، اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو وزیر مقرر کیا ہو، اس وزیر کی بات نہ ماننا گورنمنٹ کی بات نہ ماننا ہوتا ہے۔ اس لیے وزیر سے بغاوت، وزیر اعظم سے بغاوت ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، کیف تکفرون باللہ۔ بہت تعجب کی بات ہے، بہت عجیب بات ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب بتایا جا رہا ہے کیا احسان کیا۔ پہلا فرمایا جا رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تھے مردہ۔ کیا تھے؟ تم تھے مردہ، پھر اس نے تمہیں جان بخشی۔ بالکل مردہ تھے، تمہارا کوئی دنیا میں ذکر ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، پھر کتنے دن تک وہ خمیر دھوپ کے سامنے رکھا گیا، اس کے اوپر دھوپ پڑتی رہی 40 دن تک، اس کے اندر 39 دن تک اس خمیر کے اوپر غموں کی بارش ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب خمیر گوندا مٹی سے، تو اس کے اوپر 39 ڈیز غموں اور مصیبتوں کی بارش ہوتی رہی ہے، اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں اسی تناسب سے غم اور مصیبتیں زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں۔ اب 39 ڈیز مصیبتوں اور غموں کی بارش ہو تو اس لیے غم انسان کے اوپر حاوی رہتا ہے۔ اس لیے گھر میں اگر خوشی کا ماحول ہو لیکن کسی کا انتقال ہو جائے تو انسان سب خوشیاں بھول جاتا ہے، اس کے اوپر غم حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے خمیر کے اوپر 39 ڈیز غموں اور مصیبتوں کی بارش ہوتی رہی ہے اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں۔ اس لیے بندے کو شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اس کی اصل ہے اس کے اوپر اس کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس تناسب سے اس کے اوپر کہ غموں کی بارش کی ہے۔ اس کو زندگی اسی مصیبتوں اور تنگی کے اندر گزارنی ہوگی۔ اور ویسے ہی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہوتا ہے، اور قید خانے میں آسائشیں اور راحت بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تھے مردہ، تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ اپنی پیدائش کو غور کرو۔ فرمایا جا رہا ہے کفار اور مشرکین سے خطاب اور منافقین سے خطاب کہ تم تھے کیا؟ تم مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان بخشی۔ اسی طرح یحیی الارض بعد موتہا، اس سے اللہ ذکر فرماتا ہے کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین جو مردہ ہوتی ہے اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ اس طرح کہ بندہ کس طرح مردہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی۔ اول تم مٹی تھے، پھر تم دانہ بنے۔ انسان کیا تھا؟ مٹی تھا، پھر دانہ بنا، پھر دانے سے آٹا بنا، پھر آٹے سے خون بنا، خون سے نطفہ بنا، پھر نطفے سے گوشت کا لوتھڑا۔ انسان بے جان جسموں میں چکر لگا کر اس موجودہ شکل میں نمودار ہوا۔ کیسے؟ پہلے آگ بن کر سبزہ بن کر اگے، جب سبزہ اگا زمین کے اوپر، پھر سبزے سے دانہ بن کر پسے، پھر جب دانہ بنا دانے سے آٹا بنا، آٹے سے روٹی بنی، وہ روٹی تمہارے باپ کے معدے میں گئی، وہ روٹی ہمارے باپ کے معدے میں گئی، اس روٹی سے پھر خون بنا، اس خون سے نطفہ بنا، اور اس خون سے انسان کا جسم اور لوتھڑا بنا، اس نطفے سے انسان اپنی ماں کے رحم میں آیا، اس نطفے سے
نطفہ کہاں سے بنا؟ پہلے وہ سبزہ تھا، پھر دانہ بنا، پھر آٹا بنا، پھر روٹی بنی، روٹی باپ نے کھائی، باپ سے میدے میں آئی، میدے سے خون بنا، خون سے نطفہ بنا، اس نطفے سے انسان ماں کے رحم میں آیا، پھر جب رحم میں آیا 9 ماہ رحم میں رہا، کتنے؟ 9 ماہ اپنی ماں کے رحم میں رہا، پھر کس طرح سے، پھر اس کی اب پیدائش دیکھیں کہ 9 مہینے اس نے کس طرح گزارے، اس کو خوراک کیسے دی جاتی تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ پھر 9 ماہ کے بعد یہ دنیا میں آیا، روتا ہوا دنیا میں آیا، کیونکہ آنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بندہ دنیا میں آ کر روتا تھا کہ مجھے کہاں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر جب دنیا میں آ جاتا ہے پھر یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ پھر اب تیری پیدائش ہو گئی، اب اپنی پیدائش پر غور کر، چھوٹا سا بچہ تھا تو، 1 دن کا، پھر 1 مہینے کا ہوا، پھر 6 مہینے کا ہوا، پھر سال کا ہوا، اپنے بچپن کو یاد کر۔ پھر جب بچپن کا دور گزرا پھر اپنی جوانی دیکھ، پھر اپنا بڑھاپا دیکھ، پھر اپنی نادانی دیکھ، پھر اپنی کمزوری دیکھ، پھر اپنی قوت دیکھ، پھر اپنی بیماری دیکھ، پھر اپنی تندرستی دیکھ، پھر اپنا علم دیکھ، اپنی جہالت دیکھ، اپنی ہوش مندی دیکھ، بے ہوشی دیکھ۔ غرض یہ کہ سدہ حالتوں میں انسان بدلتا رہا، کبھی اس کی بچپنے والی حالت، کبھی جوانی والی حالت، کبھی بڑھاپے والی حالت، انسان کو قرار نہیں تھا، ایک منزل سے دوسری منزل میں چینج ہوتا رہا۔ پہلے عالم ارواح میں تھا، روحوں کی دنیا میں تھا انسان، پھر جسموں کی دنیا میں بھیجا گیا، اب جسموں کی دنیا میں آ گیا، پھر جسموں کی دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے، پھر عالم برزخ سے پھر حشر میں جانا ہے۔ تو انسان مقرر اپنی جگہ بدلتا جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اسے قرار کہاں آئے گا؟ جب اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے انسان کی زندگی میں قرار اور سکون نہیں ہے، یہ اپنی جگہ بدلتا جا رہا ہے۔ پھر جب تم موت آئی تو سب کچھ ہو کر کچھ نہ رہے، بچہ تھا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد اس کو موت نے آ گھیرا۔ اتنی باتیں دیکھ کر، یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اگر تم خود اپنی حالت پر انسان غور کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، میں کیسے اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ میں اپنے آپ پر ہی غور کر لوں تو میں اللہ کو پہچان لوں۔ چنانچہ اسی آیہ مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا بیان کیا جا رہا ہے، اس کو موت دینا، اس کو زندگی دینا، اسی کا بیان جاری ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تھے کیا؟ تم تو مردہ تھے، اپنی حقیقت دیکھو، کیا تھے تم؟ مردہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے زندہ کیا تمہیں۔ پہلے تم مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دی۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کہ انسان جب دنیا میں تشریف لاتا ہے، یہ وہ زندگی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو مل جاتی ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ پہلے تم مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی۔ اب زندگی دینے کے بعد جب زندگی کا انسان جتنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جتنا ٹائم اس کا دنیا میں رہنے کا ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، اور موت سے مراد موت ہے جو عمر ختم ہونے پر آئے گی۔ پہلے تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم نے زندگی گزاری دنیا کی، 40 سال تھے، 60 سال تھے، 10 سال تھے، 20 سال تھے، جتنے سال تم دنیا میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا۔ اور حق تعالیٰ کی ساری اخروی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو نعمتوں میں شمار فرمایا ہے۔ اور یہ جو موت ہوتی ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، انسان کو سرٹیفکیٹ ملنا ہوتا ہے جنت کا یا
دوزخ کا۔ انسان جب دنیا میں زندگی اپنی پوری کر لیتا ہے، جب اسے موت آتی ہے تو وہ موت اس کی فیصلے کی موت ہوتی ہے کہ جب قبر میں جائے گا، وہ قبر ہی اس کا یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا، وہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب یہ دوسری مرتبہ موت آتی ہے تو یہ فیصلے والی موت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت والی موت ہوتی ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا اس کے لیے یہ موت رحمت کا کام کرتی ہے، جو جہنم میں جائے گا اس کے لیے یہ موت عذاب ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر فرماتا ہے ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم یحییکم، اب چار باتیں ہو گئیں، چار حالتیں ہو گئی انسان کی۔ پہلی حالت اللہ نے فرمائی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ایک حالت جب تم زندگی گزار چکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو تم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ثم یحییکم، جب تم عالم برزخ میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں زندگی عطا فرما دی۔ قبر میں انسان زندہ ہوتا ہے، اور یہ فرمانا کہ کون سی زندگی ہے، اس سے مراد قبر والی زندگی ہے، یعنی پہلے جان، اب چار حالتیں، تین حالتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ انسان پہلے مردہ تھا، پھر اللہ نے زندہ کر کے اس کو دنیا میں بھیجا، پھر دنیا میں اسے موت دے گا۔ اب جو تین حالتوں کو سب مانتے ہیں، چوتھی حالت کون سی ہے؟ مرنے کے بعد زندہ ہونا، مرنے کے بعد قبر کی زندگی۔ اس کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کافر بھی انکار کرتے تھے، وہ آج بھی کچھ لوگ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے۔ چنانچہ انہی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تین حالتوں پر تم متفق ہو، لیکن چوتھی حالت کو بھی تم مان لو۔ چوتھی حالت کو کفار، مشرکین، منافق کافی لوگ انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب ہڈیاں ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو بتایا جا رہا ہے پہلے تین حالتوں پر غور کرو۔ جب تم کچھ نہیں تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، سیمپل بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، ایجاد کرنا۔ اللہ نے جب تمہیں ایجاد کر لیا پہلی دفعہ، تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ بنانا پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ مشکل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے تمہیں موت دینے کے بعد جب قبر میں چلے جاؤ گے، فرمایا پھر تمہیں زندگی دی جائے گی، اور حدیث شریف میں اس زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہو، مردے کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہو، وہ تمہاری چپلوں کی چپل سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ جو چپلوں سے آہٹ پیدا ہوتی ہے مردہ وہ بھی سنتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ قبر میں مردہ زندہ ہوتا ہے، قبر میں مردہ زندہ ہوتا ہے۔ کافر، منافق، بے ایمان تکلیف میں ہوتا ہے، عذاب میں ہوتا ہے، لیکن مومن، مسلمان قبر میں جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے جب بندہ 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے سو جا جیسے نئی دلہن سو جاتی ہے، جیسے نئی دلہن سو جاتی ہے آج ایسے آرام سے سو جا۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جو 3 سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیتا اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے مسلسل عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ قبر جہنم کا گڑھا نہیں ہوتا، بلکہ مومن کے لیے جنت کا باغ ہوتا ہے۔ چنانچہ 3 سوال۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیا جائے گا مومن سے۔ مومن کہے گا رب بنا، کہ میرا رب
اللہ ہے، جواب دے گا۔ پھر دوسرا سوال کیا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ جو مومن ہوگا دین الاسلام، اس کا جواب دے گا۔ حالانکہ یہ دو سوال ہو چکے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں تم اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام لیتے ہو، اللہ کی بھی تعظیم کرتے ہو، رسول کی بھی تعظیم کرتے ہو، ہر جگہ تم اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں، ہم اس لیے کرتے ہیں، اللہ چاہتا تو دو سوالوں پر فیصلہ ہو سکتا تھا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیسرے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کی تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن حضور کے سارے کمالات، یہ ایک بہت نکتہ ہے جو سمجھنے والا ہے، اللہ کے سارے کمالات حقیقی طور پر ہیں۔ اللہ جانتا ہے حقیقی طور پر، اللہ مدد کرتا ہے حقیقی طور پر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے حقیقی طور پر، اللہ کے جتنے کمالات ہیں سب حقیقی طور پر ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم میں جتنے کمالات ہیں اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے وہاں شرک نہیں ہوتا، وہاں شرک نہیں ہوتا، ورنہ اگر اس اصطلاح کو آپ نہیں سمجھیں گے تو اس طرح تو اللہ بھی دیکھتا ہے اور بندہ بھی دیکھتا ہے، کیسے فرق کریں گے؟ اللہ کا دیکھنا حقیقی طور پر، بندے جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اس چیز کو نہیں سمجھتا اور اس کو شرک کہتا ہے وہ انسان پاگل ہے، ورنہ حقیقی اور عطائی میں اسے فرق کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرا سوال ہوگا، پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال ہوگا ان ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر میں زیارت کرائی جائے گی مردے کو، اور اشارہ کیا جائے گا ان ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، ماضی کا صیغہ، حال کا صیغہ نہیں، ماضی کا صیغہ، کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں۔ تیسرا سوال کسوٹی ہے، اگر دل میں محبت ہوگی اللہ کے رسول کی، نعتیں پڑھتا ہوگا، ان کی تعظیم کرتا ہوگا، ان کا نام آتا ہوگا ادب سے چوم لیتا ہوگا، سلام کی باری آتی ہوگی تو کھڑے ہو کر سلام کرتا ہوگا، تو جو ان کی محبت میں زندگی گزار کے دنیا سے گیا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کہے گا ان کا پوچھتے ہو، میں تو مرا ہی اس لیے تھا کہ قبر میں اس لیے جاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو جائے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، جب فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں اس پائے نال سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میں مر کے پہنچا ہوں اس مقام تک، اب ان کے قدم مبارک سے کیسے اٹھوں۔ جو محبت والا ہوگا اس سوال کا جواب دے دے گا، لیکن جو دنیا میں اس ہستی سے بغض رکھتا ہوگا، حسد رکھتا ہوگا، ان کی تعظیم کو شرک کہتا ہوگا اور ان کے خلاف باتیں کرتا ہوگا، اپنے جیسا بشر سمجھتا ہوگا، آج یلغار ہے ایسی باتوں کی۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ایسی باتیں کرنے والے ملیں گے، نبی کو اپنے جیسا بتانے والے ملیں گے، حضور کی شان گھٹانے والے ملیں گے، لیکن مبارک ہو وہی شخص اس سوال کا جواب دے سکے گا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے دل و جان سے محبت رکھتا ہوگا، اور اپنے والدین سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، تو وہ بندہ قبر میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آپ نے سنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مردے کو دفن کر کے آ جاتے ہو، جو تمہاری چپلوں کی آواز سے جو چپل کی آواز پیدا ہوتی ہے، مردہ وہ آواز بھی سنتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ قبر میں مردہ زندہ ہوتا ہے، مومن خوشی میں راحت میں ہوتا ہے اور کافر تکلیف میں ہوتا ہے۔ چنانچہ کافر بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آپ قرآن سنیے،
اللہ فرماتا ہے فرعون کے ماننے والے جو تھے، کافر تھے، فرعون کے ماننے والے، ان کو قبر میں صبح اور شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، ان کی مہمانی ہوتی ہے۔ مہمانی کیا ہوتی ہے؟ ان کو صبح بھی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے اور شام کو بھی آگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کافر کو 2 ٹائم آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی قیامت کا عذاب باقی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کافر کو تو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے قبر میں کافر بھی زندہ ہوتا ہے۔ ابھی مومن کی بات نہ کریں، کافر بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے، تو پھر مومن کیوں نہ زندہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اور جو کوئی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، نیک عمل کون کرے؟ وہ مرد ہو یا عورت، اب قید لگائی جا رہی ہے، وہو مؤمن، وہ ہو مومن۔ پتہ کیا چلا؟ نیک عمل آخرت میں اسی کو فائدہ دیں گے جس کے پاس ایمان ہوگا۔ ایمان نہیں ہے، جتنے مرضی اچھے عمل کر لیں، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اس کا بدل انسان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اس کا بدل دنیا میں مل جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آخرت کی نعمتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، آخرت کی نعمتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو عمل کرے نیک، مرد ہو یا عورت، وہ ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جب وہ مر جائے گا لوگ بولیں گے یہ مر گیا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ہم اس کو برزخی حیات کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ تمہاری نظروں میں مر جائے گا، اللہ فرماتا ہے ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے، اس کو جو مومن ہوگا، جس نے نیک عمل کیا ہوگا، ہماری نظروں میں مر گیا ہوگا، حقیقت میں وہ زندہ ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ قبر میں کافر بھی زندہ ہوتا ہے اور مومن بھی زندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عرض کریں گے کفار قیامت کے دن، اللہ سے کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے پروردگار تو نے ہم کو 2 موتیں دیں اور تو نے ہم کو 2 نئی زندگیاں بخشی۔ 2 موتیں بالکل ظاہر ہیں، ایک زندگی کے بعد بتاؤ 2 زندگیاں کون سی ہیں؟ خیال رہ کہ یہ دونوں زندگیاں حشر کی زندگی سے پہلے ہو چکی۔ ماننا پڑے گا یہ دونوں زندگیاں ایک دنیا کی ہے اور ایک قبر کی۔ کافر کفار قیامت میں کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں 2 موتیں دیں اور 2 زندگیاں دیں۔ 2 موتیں کس طرح؟ پہلے تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا جب تم دنیا میں آئے، ایک زندگی ہو گئی، پھر تمہیں اللہ نے موت دی، پھر تمہیں دوسری زندگی دی۔ وہ دوسری زندگی کون سی تھی؟ قبر والی زندگی تھی۔ تو یہ کافروں کا بیان بالکل صحیح ہے، وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں 2 موتیں دیں اور 2 زندگیاں دیں، یعنی دنیا میں بھی زندگی دی تو نے ہمیں، جب ہم دنیا سے چلے گئے تو نے قبر میں بھی ہمیں زندگی دی۔ تو ان کا بیان بالکل صحیح ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیاوی زندگی اور آخرت میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہاں آخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے، یعنی مسلمان دنیا میں مصیبت اور آرام ہر حالت میں، اور کبھی قبر میں نکیرین کے سوال کے وقت کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اس سے زندگی سے قبر کی زندگی ثابت ہے۔ جب قبر میں کافر بھی زندہ ہو، جب قبر میں مومن بھی زندہ ہو، تو اب جب ان کا آپ نے سن لیا اور کوئی مومن ولایت کے درجے کو، جو ولی ہوتے ہیں، اس شان تک عام مسلمان نہیں پہنچ سکتا، تو ولی کی زندگی کیسی ہوگی قبر میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب کافر بھی قبر میں زندہ ہے، مومن بھی قبر میں زندہ ہے، تو ولی کیسے مردہ ہو جائے گا؟ شہید بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو پھر ولی سے درجہ اوپر تبع تابعین کا، پھر تابعی کا، پھر صحابہ کرام کا۔ جب چھوٹے درجے والے قبر میں زندہ ہیں تو پھر بڑے درجے والے،
پھر نبیوں کے بارے میں کوئی سوچے معاذ اللہ، تو نبی تو اعلیٰ حیات کے ساتھ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، حافظ قرآن کو، تو جس پر قرآن نازل ہوا ان کی حیات میں کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ آج معاذ اللہ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے جو لوگ حیات نبی پر بحث کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں یا مردہ ہیں، بحث کی جاتی ہے معاذ اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے حضور پر وہ وقت آیا جب آپ دنیا سے عالم برزخ میں، ایک لمحے کے لیے جب آپ کی روح نکالی گئی، اس وقت آپ کے اوپر وہ لمحہ آیا تھا۔ اس کے بعد آپ اسی طرح دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں آپ، اور ہوں گے بھی۔ آپ نے سن لیا کافر بھی قبر میں زندہ ہے، مومن بھی قبر میں زندہ ہے، تو پھر نبیوں کی تو شان، اور پھر آپ نبیوں کے نبی، اور آپ سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہے، آپ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے۔ تو عام انسان جب قبر میں زندہ ہوتا ہے تو کوئی اوپر والوں پر بہتان نہ لگائے، کوئی ایسے باتیں نہ کرے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے اور انسان اپنے ہی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ لے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ تو چنانچہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنی پیدائش پر غور کرو، تم تھے کیا؟ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کر کے وہ دنیا میں لایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم جب قبر میں چلے جاؤ گے تمہیں زندگی دے گا، تمہیں 2 موتیں دے گا، تمہیں 2 زندگیاں دے گا۔ اپنی پیدائش پر ہی غور کر لو، تمہیں موت آ جاتی ہے کیا تم روک لیتے ہو؟ خدائی کے دعوے کرنے والے کتنے لوگ چلے گئے، کتنے بادشاہ چلے گئے، کیسے کیسے محل بنائے تھے اس نے دنیا میں رہ سکے؟ جب تم موت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ، کیا تعجب ہے تم پر، تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اپنی تخلیق دیکھو، اپنی پیدائش دیکھو، تم کیسے پیدا ہوئے تھے، پھر تم انکار کرتے ہو۔ تم کیا تھے؟ ایک تمہیں نطفے سے تمہاری پیدائش کی تمہاری، پھر تم زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، تمہیں موت آ جاتی ہے، تم بالکل فنا ہو جاتے ہو، پھر وہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو کس طرح اپنا پروسیس ہی دیکھ لو، کس پروسیس سے تم بنے ہو۔ تم بڑے ہو کر اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ نے تم پر کیسا احسان کیا ہے، تمہیں کیسا شاہکار بنایا ہے، اور واقعی جو اللہ نے بنایا ہے اس کی مثل کوئی بنا نہیں سکتا، نہ کبھی بنا سکے گا۔ انسان، خلق الانسان علمہ البیان، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بنایا اور اسے بولنا سکھایا۔ انسان کیسے کلام کرتا ہے، انسانی عقل حیران ہے، اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ فرما رہا ہم نے اس کو بولنا سکھایا۔ اگر یہ بولنا نہیں سیکھتا کیسے باتیں، سب آج جانور ہیں بول نہیں سکتے، کیسے کلام کریں، کیسے سمجھائیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری فی احسن تقویم، سب سے اچھی تخلیق جو ہے انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو بولنا سکھایا۔ اپنے بولنے پر ہی غور کر لے، یہ کیسے ہوا آتی ہے، کیسے الفاظ بن جاتے ہیں، یہ کیسے بول رہا ہے، یہ زبان ہے، کیسے لفظ بن رہے ہیں۔ اسی علاقے کے اندر، ایک چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنا دی۔ آنکھیں سے دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، زبان سے چکھ رہا ہے، زبان کے اوپر طے لگی ہوئی ہے، ہر چیز کا اس کو بتاتی ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ایک ہی علاقے کے اندر کان اپنا کام کر رہے ہیں، آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں، ناک سے سونگھ رہا ہے، زبان سے چکھ رہا ہے، ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے، پوری مشینری بناتی اللہ تعالیٰ نے، بے مثل نمونہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ ہم لوگ رب کو پہچاننے نکلتے ہیں اور در در گھومتے ہیں کہ اللہ کی پہچان ہو جائے، نہیں، حدیث شریف میں فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ کیوں؟ رب کہیں باہر نہیں ہے، رب بندے کے اندر ہی ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے، اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے، جسم میں کیسے اعضاء لگے ہوئے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تو جو شخص اپنے نفسوں میں غور کرتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ رب باہر کہیں نہیں ہے، رب بندے کے اندر ہے۔
اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ تو چنانچہ اسی آیہ مبارکہ نے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، منافقوں کو، بے ایمانوں کو ان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر دیا جا رہا ہے۔ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ سے کفر کرتے ہو، اپنی تخلیق دیکھو، اپنی پیدائش دیکھو، دنیا میں کس طرح آئے ہو، ہیں؟ پہلے گھاس بھوس سے، پھر اس سے آٹا بنا، دانہ بنا، پھر دانہ تمہارے والد نے کھایا، وہ نطفہ تمہاری ماں کے پیٹ میں گیا، وہاں تمہاری تخلیق ہوئی 9 مہینے، پھر تم دنیا میں آ گئے، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اپنی تخلیق پر غور کرو۔ جب تخلیق پر غور کر لے گا، آج مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جن کے ایمان کمزور ہو گئے، ہمیں چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کریں۔ جو بندہ اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے، کسی اور کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنے کو پہچان لیتا ہے، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، وہ رب کو پہچان لیتا ہے، اور یہی دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ آیہ مبارکہ میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی تخلیق پر غور کرے۔ ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے اس کے اندر غور و فکر کریں۔ یہ ہم کیسے سن رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، بے مثل شاہکار اللہ تعالیٰ کا فی احسن تقویم، بڑی بہترین تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہت اچھی صورت میں انسان کو پیدا کیا۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔